وہ ایک قبر کے کنارے بیٹھا اپنے آپ ہی مسکرا رہا تھا۔ مریم کے ساتھ گزرے حسین لمحے اس کے دماغ میں فلم کی طرح چل رہے تھے۔ وہ سارے خواب ایک ایک کر کے جینا چاہتے تھے، وہ جن کے حقیقت ہونے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ پام پام۔ اچانک تیز ہارن کی اس آواز کے ساتھ اس کی مسکراہٹ اداسی میں بدل گئی اور سارے خواب ٹوٹ گئے۔ اس اندوہناک حادثے نے اس کی پیاری بیوی مریم کو چھین لیا تھا۔ ان کی شادی کو صرف 7 ماہ ہوئے تھے اور مریم کی عمر صرف 22 سال تھی۔ آج مریم کے سوئم کے روز وہ کافی دیر سے اس کی قبر پہ بیٹھا اس کی یادوں کو دل میں پیوست کر رہا تھا۔ تم ابھی صرف 25 سال کے ہو، ساری زندگی کب تک مریم کی یاد میں اکیلے رہو گے؟ اور تمہارے اس اکیلے پن سے مریم خوش ہوگی کیا؟ میری بات مانو، شادی کے لیے ہاں کر دو۔ اس کی ماں اس کی دوسری شادی کروانا چاہتی تھی۔ میں ابھی ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں، اس نے کہا۔ آپ ہیرا کی شادی کی فکر کریں، اس کے بعد میں بھی مان جاؤں گا۔ ہیرا اس کی چھوٹی بہن کا نام تھا۔ بیٹے کے بات سنتے ہی ماں نے ہیرا کے رشتے دیکھنے شروع کر دیے۔ جلد ہی ایک بہت اچھے خاندان میں اچھی طرح چان بین کے بعد شادی کر دی گئی۔ اب ماں نے اس سے دوبارہ شادی کی بات چھڑی۔ وہ مان تو گیا، پر اس نے ایک شرط رکھ دی کہ کسی طلاق یافتہ لڑکی سے شادی کرے گا تاکہ کسی کی بے رنگ زندگی میں رنگ برسے۔ اور شرط سنتے ہی اس کی ماں کا رنگ غیر ہو گیا اور غصے سے لال پیلی ہو گئی۔ میں کسی آوارہ بد کردار لڑکی کو ہرگز اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ بلا شریف لڑکی کو طلاق ہوتی، طلاق تو تیز ترار اور آوارہ لڑکیوں کو ہوتی ہے۔ میں ہرگز کسی طلاق یافتہ کو گھر نہیں لاؤں گی۔ اب تو ماں بیٹے میں اسی بات پر ان بن رہنے لگی۔ وہ اپنی ماں کو سمجھاتا کہ ہمیشہ برائی لڑکی میں نہیں ہوتی، لڑکے بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ اسی ان بن میں 18 مہینے کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن اس کی بہن کے ساس سسر اور اس کی بہن گھر آئیں۔ ہیرا بالکل ٹھیک لگ رہی تھی۔ ارے اچھا ہوا آپ لوگ آ گئے، میں کافی دن سے ہیرا سے ملنے کا سوچ رہی تھی لیکن آنا نہیں ہو پایا، ہیرا کی ماں نے کہا۔ اب سب کمرے میں موجود تھے۔ ہیرا کے سسر بولے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ لوگوں سے کیسے کہوں۔ دیکھیے بہن، ہیرا بہت اچھی لڑکی ہے، ہمیں اس سے کوئی شکایت نہیں، لیکن اب ہمارا بیٹا شاید اس کے قابل نہیں رہا۔ شادی کے کچھ مہینوں بعد سے میرا بیٹا نہ جانے کن لوگوں کے ساتھ بیٹھنے لگا۔ وہ نشے کا عادی بن چکا ہے، شراب نوشی بھی کرتا ہے، اور پہلے تو صرف لڑائی جھگڑا کرتا تھا، اب ہیرا پہ ہاتھ بھی اٹھانے لگا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے اسے گھر سے نکال دیا ہے، اور بہت سوچ بچار کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کی بیٹی کی زندگی خراب نہ کی جائے۔ اسے ہم اپنے بیٹے سے طلاق دلوا دیں گے اور خود اس کی شادی کسی دوسری جگہ کروائیں گے۔ ہم اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت شرمندہ ہے اور ہیرا کو اپنے بیٹی کی طرح کسی اور کے ساتھ رخصت کریں گے۔ اور وہ بولتے گئے اور اس کی ماں سکتے کی سی حالت میں بیٹی سنتی رہی اور آنسو بہاتی رہی۔ اب اس کی اپنی بیٹی بھی طلاق یافتہ تھی، اور طلاق یافتہ لڑکیوں کے لیے اس نے جو الفاظ ادا کیے تھے وہ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اب ماں کو سمجھ آ گیا تھا کہ بیٹا ٹھیک کہتا تھا، ہر بار لڑکی قصوروار نہیں ہوتی، چاہے جتنی بھی چھان بین کر لو، لڑکیوں کی شادی نصیب سے ہوتی ہے، طلاق یافتہ ہونا کوئی برائی نہیں، یہ تو قسمت کے کھیل ہے۔ اکثر برے اعمال والی لڑکیوں کے گھر بس جاتے ہیں اور اچھی سے اچھی لڑکیوں کے نہیں بس پاتے۔ تربیت سے پرکھیں، صرف اس وجہ سے کوئی رائے قائم کر لینا کہ طلاق یافتہ ہے بہت زیادتی ہے۔ معاشرے کا توازن برقرار رکھنے کے لیے ہمیں اپنی سوچ کشادہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ طلاق یافتہ لڑکیوں کی دوبارہ شادی ہونے سے معاشرہ بے راہ روی سے بچے گا۔ ہمیں بحیثیت ایک معاشرہ اپنے رویوں میں مثبت تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ لوگوں نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ خوش رکھے، اللہ حافظ۔